السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جسم عطا فرمایا، اور یہ جسم ہمارا جب ظاہری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس، اطباء کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا جسم جب باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، جب دل کی بیماری لگ جائے، تو اس وقت اس کے علاج کی ہمیں اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ باطنی بیماری اور جو دل کا جو مرض ہوتا ہے، دل کی جو بیماری ہوتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس کی علاج کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اب تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ بنایا ہے، ایک ایسا عضو بنایا ہے کہ اگر جسم کا یہ حصہ، جسم کا یہ پارٹ، جسم کا یہ عضو اگر صحیح سلامت ہے تو ہمارا پورا جسم سلامت ہے، اور اگر ہمارے جسم کا یہ حصہ خراب ہے تو سمجھ لے کہ پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ جسم کا یہ حصہ اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے خراب ہو گیا تو پورا جسم، پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ آخر جسم کا یہ حصہ کون ہے، کیا ہے وہ حصہ؟ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح سلامت ہے تو پورا جسم سلامت ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہے۔ فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، وہ دل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دل اگر گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی بیماریوں میں اگر مبتلا ہو جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایمان والوں کے ان کی صورتیں نہیں دیکھی جاتی، ان کا مال و دولت نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ مومن کا دل دیکھا جاتا ہے، اس کے اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس ہم اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن ہمارا دل پاک و صاف نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے لیکن مال و دولت ہونے کے باوجود اگر ہمارے اندر صدقہ اور خیرات کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ظاہری نظافت کے ساتھ ساتھ باطنی نظافت انتہائی ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دلوں کی اصلاح کریں، دلوں کو پاک اور صاف کریں، دلوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مومن کا دل دیکھا جاتا ہے، اس کے اعمال دیکھے جاتے ہیں، اس کی مال و دولت اور اس کی صورت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اب دل
کی اصلاح کس طرح سے کرے، دل کی بیماریاں کیا ہیں، کس وجہ سے انسان کا جسم اس کا باطن بیمار ہو جاتا ہے، تو میرے عزیزوں دل کی جو بیماریاں ہیں وہ حسد کی بیماری ہے، وہ جلن کی بیماری ہے، وہ بغض کی بیماری ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، وہ خود پسندی کی بیماری ہے۔ یہ بیماریاں وہ بیماری ہیں کہ اگر انسان کے جسم کو یہ لگ جائے، اس کے دل کو یہ لگ جائے تو اس کا باطن بیمار ہو جاتا ہے، اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اصلاح کرنے کے تعلق سے فرمایا۔ اب اگر بغض کے بارے میں بات کی جائے، عداوت کے بارے میں بات کی جائے، اناد کے بارے میں بات کی جائے تو بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے صرف تکبر کے بارے میں چند باتیں آپ سے کروں گا، اور تکبر کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور قرآن مجید میں حدیث مبارک میں اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا علاج کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تکبر سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبر کی ڈیفینیشن سن لیں کہ تکبر کہتے کسے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکبر کے اقسام کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ تکبر کیا ہے۔ فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھیں، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھیں، اور عام انسانوں کو حقیر سمجھیں، عام انسانوں کو حقیر سمجھیں، اپنے آپ کو افضل سمجھیں، اور حق کو نہ مانیں، یعنی سچ بات کو نہ مانیں۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صاحب علم ہے، اللہ نے اسے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنے سے کم درجے والے علم والے کو، یا اگر کوئی دولت والا ہے وہ اپنے سے کم درجے والے دولت والے کو، یا اگر کوئی حسین اور جمیل ہے وہ اپنے سے کم درجے والے حسین اور جمیل کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، تو یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اور تکبر کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا کہ تکبر کی وجہ سے فرعون بھی ہلاک کر دیا گیا، نمرود بھی ہلاک کر دیا گیا، قارون بھی ہلاک کر دیا گیا۔ نہ جانے کتنے حسین اور جمیل، نہ جانے کتنے دولت والے اس دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، اور اللہ نے انہیں تکبر کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ آج ان کا اس سرزمین پر دنیا کے اندر نام و نشان باقی نہیں ہے۔ آخر تکبر ہمیں ہے کس چیز کے اوپر؟ کس چیز کے اوپر آج ہم لوگ اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں؟ اگر انسان اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کرے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے، تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک خون کے قطرے سے بنایا ہے جو کہ نجس ہوتا ہے، اور انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اسے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کے کیڑے اس کے وجود کو کھاتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ آخر انسان کو تکبر کس چیز کے اوپر ہے؟ کیا اپنی دولت کے اوپر تکبر ہے؟ فرعون، نمرود، قارون کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ تو تکبر بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تکبر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت ناپسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور تکبر کتنا برا ہے، کل قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور اور سب سے زیادہ قابل نفرت وہ ہوگا
جو تکبر کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ میرے نزدیک کل قیامت کے دن وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والا ہو۔ اندازہ لگائیں کہ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطاب فرمایا، لوگوں سے کہا، فرمایا کہ اے لوگو، عاجزی اور انکساری کو اپناؤ، عاجزی اور انکساری کو اپناؤ۔ تم عاجزی اور انکساری کو اپناؤ گے، اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر سمجھو گے، رب تبارک و تعالی تمہیں عزت اور بلندی عطا فرما دے گا۔ تم لوگوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے، لیکن رب تبارک و تعالی تمہیں عزت اور بلندی عطا فرما دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ایک دن اللہ تبارک و تعالی اسے گرا دیتا ہے، اور فرماتے ہیں وہ دنیا کے اندر اتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تکبر کرنے کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے۔ اور سب سے بڑا نقصان تکبر کا یہ ہے کہ متکبرین کو، یعنی تکبر کرنے والے کو، اس کی تمام عبادتیں فائدہ ہی نہیں دیتی ہیں، عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، رائگاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متکبر کو اس کی عبادت نفع نہیں دیتی ہے، فائدہ نہیں دیتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ سالہ سال کی، برسہ برس کی جو عبادتیں ہم کر رہے تھے، من میں تکبر آ گیا، اس کی وجہ سے وہ تمام عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا ہی نیک اور متقی پرہیزگار شخص تھا، اللہ والا تھا، اور اس کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے بادل جو تھا وہ اس کے سر پر سائے کیے ہوئے تھا۔ اتنا بڑا عبادت گزار ایک شخص تھا۔ اور اسی بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا ہی گنہگار شخص تھا جو دن رات گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، ہر وقت فسق و فجور میں رہتا۔ اس شخص کے دل میں ایک دن یہ خیال آیا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں بنی اسرائیل کا اتنا بدکار شخص ہوں، اور یہ بنی اسرائیل کا بڑا متقی اور پرہیزگار شخص ہے، کیوں نہ میں اس متقی اور پرہیزگار کی مجلس میں جا کر کے بیٹھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے بھی نیک اور صالح بنا دے گا۔ نیک اس کا ارادہ تھا۔ وہ اس اللہ والے کے عبادت گزار کی مجلس میں جب جا کر کے بیٹھا تو اس عبادت گزار کو اپنی عبادت کے اوپر فخر ہوا، ناز ہوا، اور اس نے دل میں یہ سوچا کہ یہ بنی اسرائیل کا اتنا گناہ گار شخص ہے، اور میں بنی اسرائیل کا اتنا نیک اور صالح شخص ہوں، بھلا یہ گناہ گار شخص میرے پاس میری مجلس میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ صلاحیت نہیں ہے۔ من میں تکبر ہوا، اپنی عبادت پر گھمنڈ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ یہ دونوں اپنی عبادتیں پھر سے شروع کرے آئے، اس لیے کہ میں نے اس گناہ گار شخص کو اس کے نیک ارادے کی وجہ سے بخش دیا ہے، اور میں نے اس عابد کی تمام عبادتوں کو اس کے غرور اور فخر کی وجہ سے برباد کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تکبر کی وجہ سے عبادتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوئی بھی عبادت کریں، تو اپنی عبادتوں پر اترانا نہیں چاہیے، عبادتوں پر اترانا نہیں چاہیے۔ اس لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، بلکہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہمیں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اپنے علم کے اعتبار سے بھی تکبر ہوتا ہے، جو اپنے علم کے اوپر ناز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کے بارے میں تکبر کرے اور وہ یہ سوچے کہ شاید مجھے سب سے زیادہ علم ہے، مجھے سب سے زیادہ نالج ہے، تو فرمایا اس تکبر کی وجہ سے اس کا علم بھی کیا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ علم بھی کیا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔
تکبر جو ہے وہ علم کے لیے کیا ہے؟ آفت ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تکبر کی ایک صورت ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان والے ہونے کے باوجود، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم مسلمانوں کے درمیان برادریوں کا تکبر ہے، حسب و نسب کا تکبر ہے۔ ایک برادری والا دوسری برادری والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، اس کو اپنے سے نیچ سمجھتا ہے، حالانکہ ایمان والے ہیں، عقیدہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے تمام جاہلیت کے غرور و تکبر کو دور کر دیا ہے، اور فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار والا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور تم سب جو ہے وہ آدم کی اولاد ہو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو حسب و نسب پر تکبر کرنا، اس کے وجہ سے مسلمانوں میں انتشار بھی ہوتا ہے، نفرت اور عداوت کی چنگاریاں پھڑتی ہیں، اور ایک دوسرے سے مسلمان نفرت کرتے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا۔ اب تکبر کا علاج کیا ہے؟ اس تعلق سے سن لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تکبر سے بچنا چاہتے ہو، تکبر سے بچنا چاہتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاجزی انکساری کو اپناؤ، اور فرمایا کہ مسکینوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں بڑے ہو جاؤ گے، رب کی نگاہ میں، رب کی بارگاہ میں بڑے ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا کہ عاجزی اور انکساری کو اپناؤ، مسکینوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، یعنی غریبوں سے محبت کیا کرو، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑے ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ماحول بڑا اپوزٹ ہے، آج ہم اس چیز کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں اور سکسس سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہمارا کسی پولیٹیکل لیڈر سے ہمارا تعلق ہے، یا آج کسی عہدیدار سے ہمارا تعلق ہے اور اس سے ہمارا ریلیشن ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کے سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں۔ آج نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آج نوجوان کسی پولیٹیکل لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں، کسی فلم اسٹار سے اگر ان کی ملاقات ہو جائے، اس کو دیکھ لیں، تو آج نوجوان جو ہے اس کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کمنٹ آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں، ہم بہت سکسسفل انسان ہیں۔ یہ تکبر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تکبر ہے۔ ہمیں جو ہے وہ علم سے محبت کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتوں سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ تو پہلا علاج یہ بتایا کہ غریبوں سے محبت کریں، رب کی بارگاہ میں بڑے ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کو بڑا کہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بڑے ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں آپ کا مقام ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کا سردار بنایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا فرمائیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا الانعام۔ اب آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ کی مسجد رضا آپ کے محلے کی مسجد ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ اس مسجد کا تعاون کرتے آئے ہیں، اور آپ کے تعاون ہی سے ماشاءاللہ یہاں کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، یہاں کے کام پورے ہوتے ہیں۔ میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے مسجد کا تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد کا کام اس وقت رکا ہوا ہے،